رب نے کہا کہ بیماری اصل تو ہے نفاق کی، یہ کوئی دوسری جسمانی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسمانی بیماری اگر ہوگی بھی تو بہت 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 تکلیف دہ ہے، تو آخری اسٹیج اس کا موت ہے، اور موت کے بعد تو اگر تم دین پہ رہے تو پھر تو کیا ہے، ایک بہترین زندگی ہے۔ لیکن دین کی بیماری اگر لگ جائے نا تو یاد رکھو تم خوش و خرم ہوگے، تم عیش و آرام میں ہوگے، تمہارے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، تمہاری بڑی بڑی کاریں ہوں گی، تمہارا بینک بیلنس ہوگا، تمہارے جسم پرفیکٹ ہوں گے، میڈیکل لحاظ سے تم بڑے صحت مند کہلاؤ گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نظر میں تم بیمار ہوگے، اور اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اس بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کی پاداش میں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، ہرگز بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب ذرا غور کرو، سوچو، کہیں ہم ہی تو خطاب نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے دلوں کو تو جھجوڑ نہیں رہا ہے رب العالمین، کہیں ہم سے تو سوال یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم قول سے تو اقرار کرتے ہو، زبان سے تو اقرار کرتے ہو کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم یوم آخرت پر ایمان لائے نہ اللہ پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین فی قلوبہم مرض، اصل میں بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس جھوٹ کی پاداش میں جو وہ بولا کرتے ہیں۔ کون سی جھوٹ؟ کیا اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے جھوٹ ہے؟ نہ، یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ تو جھوٹ کس کیا؟ عمل کا جھوٹ، کہتے تو ایمان لائے، کہتے تو اللہ پر یقین ہے، کہتے تو آخرت پر یقین ہے، عمل بالکل اس کے مخالف ہے۔ دنیا کا معاملہ آتا ہے تو دین کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کو اور دین کو ناراض کرنے کا معاملہ آتا ہے تو دین اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنی خوشی کا سود لیتے ہیں، اپنے آرام کے لیے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس آتے ہیں تو دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز گٹر کی نالیوں میں اللہ کے رسول کی سنت کو بہاتے ہیں، اور کبھی ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی کہ یہ شیونگ جو روز کرتے ہو یہ حرام ہے، ایسے چہرے کو اللہ دیکھنا، اللہ کے رسول دیکھنا بھی پسند نہیں کیے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، ارے بدبختو سنو، اتفاق ہے جو اندر باہر ایک نہیں ہے، بلکہ اندر ایک ہے باہر ایک ہے، چھپاتے کچھ ہو دکھاتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو عمل کچھ ہے۔ تو یاد رکھو عمل اور قول میں تضاد نفاق کی نشانی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ مرکز السلام لنشر الاسلام ایک ادارہ ہے جو کئی میدانوں میں اچھا اور بہتر کام کر رہا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور جو ان کا میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کا بھی معائنہ کیا گیا، اور شام کو ان کے زیر انتظام دعوتی پروگرام جس میں دیگر علماء نے بھی شرکت کی، مجھے بھی اس میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے دعوتی، دینی، نشریاتی، اشاعتی پروگراموں میں اپنی شرکت درج کرانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مسجدیں، اور یہ مسجد ان کی
جس معیار کی یہ حضرات بنا رہے ہیں، مردوں اور خواتین کے لیے ایک زبردست مرکز، دعوت کا سینٹر اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا ادارہ انشاءاللہ تکمیل کو پہنچنے کے بعد ثابت ہوگا، یہ امید ہے۔ اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دامے درمے سخنے قدمے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کی تعمیر میں، اشاعتی پروگرام میں، نشریاتی پروگرام میں، جس طرح بھی اور جس پیمانے پر بھی آپ ان کا تعاون کر سکتے ہو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین کی اشاعت، اس کی خدمت اور اس کی دعوت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو آپ کے لیے وسیلہ آخرت بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔